اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے انبیاء میں سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر کوئی نبی کسی بھی حال میں آنے والا نہیں ہے۔ زمانے میں اگر کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بلا تفریق غیر جھوٹ بولنے والا ہے، یعنی اس بات میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تا قیام قیامت نبی ہیں، اسی طرح یہ کتاب جو قرآن کریم جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ تا قیام قیامت کتاب ہے، اور یہ لا ریب کتاب ہے، کوئی اس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس کے اندر کسی جگہ پر بھی کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ تصریف آیات سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو باقاعدہ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کے تھے، جس طرح وہ سمجھ سکتے تھے بالکل اسی طرح من و ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک اور آج کے بعد رہتی دنیا تک یہ کتاب بالکل اسی طرح اپنی وضاحت پیش کرے گی جس طرح تب کرتی تھی، آج کرتی ہے اور رہتی دنیا تک کرتی رہے گی۔ شرط ایک ہی ہے کہ کوئی اس سے باقاعدہ رہنمائی لینا چاہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کے اندر ایسی چیزوں کی وضاحت فرما دی ہوئی ہے کہ زمانے کے لوگ اگر اس بات پر ذرا دھیان کریں کہ ہمارا زمانہ کیسا زمانہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والا ہے یا صرف نام لینے والا ہے، جیسے یہود و نصارہ نے ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اپنی من مرضی سے دین گھڑ لیا تھا۔ ہم اگر ان روایات کی طرف ذرا خیال کریں نا تو وہ باتیں بالکل وضاحت کر دیتی ہیں کہ یہ زمانہ جس سے آج ہم گزر رہے ہیں وہ زمانہ ان اسرائیلیات والا زمانہ ہے یا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کا دور تھا وہ دور ہے۔ دیکھیے، ہمیں اپنی زندگی کا جو حساب دینا ہے نا آخرت میں، وہ زندگی کا حساب آج کے دن کے حساب سے جس میں ہم گزارا کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، جس میں ہم اپنے کاروباری زندگی چلا رہے ہیں، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس میں اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہے، جس میں چلنا پھرنا ہمارا ہے، ہمیں اس کے متعلق اور اس کے مطابق حساب دینا ہے۔ کیا ہم سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ گدھے پر سفر کیسے کیا کرتے تھے، گدھے کو آپ نے چارہ ڈالا یا نہیں ڈالا تھا؟ وہ سواری کا جانور، اگر سواریاں تبدیل ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے معاملات بھی ان کے بدل گئے ہیں، لیکن جیسے معاملات ان کے ساتھ تھے، اب حالات کے تبدیل ہونے کے ساتھ وہ ہم پرکھیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم اس زمانے کے حساب میں آ کر اپنے اس زمانے کو لے کر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ تو کھیل اور تماشا دین کو یہود و نصارہ نے ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد بنا لیا تھا، اور اس میں سب سے پہلے علماء کے متعلق قرآن کریم نے وضاحت فرما دی۔
فرمایا کہ ان کے جو وہ علماء تھے، وہ جو ان کے پیر تھے، جو ان کے بزرگ تھے، جو ان کے رہبر تھے، ان کے متعلق قرآن کریم نے وضاحت فرمائی کہ احبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، کہ وہ لوگوں سے باطل طریقے سے مال انہوں نے اتھیانا شروع کر دیا تھا ان علماء اور مشائخ نے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کا سیدھا راستہ تھا اس سے رکاوٹ انہوں نے ڈالنا شروع کر دی تھی۔ اب بات بڑی سمجھنے کی اور سوچنے کی ہے کہ کیا اس وقت جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھیں، مثلا نماز ان میں تھی، روزہ ان میں تھا، قرآن کریم وضاحت کرتا ہے اس کی، جو بھی طریقہ تھا اس کو چھوڑیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان علماء اور مشائخ نے نماز پڑھنے سے روک دیا، ان کو روزہ رکھنے سے روک دیا ہو؟ اس وقت بھی سچ تھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ آپ نے سچ نہیں بولنا، یعنی دین سے ایسے روکا ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ بھئی وہ دین کا نام استعمال کرتے تھے، لیکن اپنی من مرضی سے جس کو انہوں نے دین بنا لیا تھا، جس کو وہ حلال سمجھتے تھے، جس کو وہ حرام سمجھتے تھے، قوم کو انہوں نے اسی حلال اور اسی حرام پر لگایا جس کو انہوں نے خود اپنے تصور میں خیال کر لیا ہوا تھا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ طریقہ عبادت کا ہے، یہ وقت عبادت کا ہے، یہ سلسلہ عبادت کا ہے، یہ طریقہ کار ہے جس کو آپ نے اپنانا ہے۔ یعنی انہوں نے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیے تھے اپنی مرضی سے، اور جو اصل رستہ تھا اس سے انہوں نے قوم کو ہٹایا تھا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ہم تھوڑا رجوع کریں تو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوشک علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ اسلام اس کے سوا باقی نہیں رہے گا کہ اس کا نام لینے والے باقی ہوں گے۔ کہیں سلامتی تمہیں نظر نہیں آئے گی، کہیں امن تمہیں نظر نہیں آئے گا، اسلام کے نام لیوا تو بے شمار لوگ ہوں گے، لیکن وہ صرف نام تک کے حساب میں باقی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز باقی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا۔ کیا آج ہمارے اندر جو تفرقے مٹانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں یا دوبارہ عود کر آئے ہیں؟ وہ جو دشمنیاں مٹ کر دوستیوں میں تبدیل ہوئی تھیں، آج وہ دوستیاں دشمنوں میں بدل چکی ہیں یا نہیں؟ اگر اسی طرح کی دشمنیاں آج بھی ہماری ہیں، جیسے یہود آپس میں اپنے مسائل کے اندر لڑ رہے تھے، نصارہ آپس میں اپنے مسائل کے اندر لڑ رہے تھے، آج قومی طور پر مسلمان یعنی اسلامی مسائل کے اندر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، ہم میں سے جس بھی کسی مسلک کے ساتھ کسی کا تعلق ہے، ایمانداری سے کہیے کہ کوئی یہ بات کہتا ہے کہ میں اسلام والے مسلک یا میرا دین اسلام نہیں ہے؟ ہر شخص یہ بات کہتا ہے، لیکن سلامتی بھی کہیں نظر آ رہی ہے۔ اسلام ملانے کے لیے تھا، کہیں ملتے ہوئے بھی ہم نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کاٹنے کے لیے نہیں تھا، کوئی ایسی جگہ بھی مل رہی ہے جہاں سے آپ کو لوگ قطع نہ کر رہے ہوں۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن باقی ہے لیکن قرآن اس کے سوا باقی نہیں رہے گا کہ اس کا رسم الخط باقی رہ جائے گا، کردار قرآن والا کہیں نہیں نظر آئے گا۔ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، رسم الخط کے لحاظ سے قرآن قوم کے اندر موجود ہوگا، لیکن رسم الخط کے سوا کہ اس کو ہاتھ پھیرا برکت حاصل کر لی، قسم نیا کی ضرورت پڑی، یہ تبرک کے لیے یہ کتاب رہ گئی ہمارے پاس، ثواب کے لیے رہ گئی کتاب ہمارے پاس، تعلیمات کے لیے
نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے۔ اگر کچھ نہ ہو تو ہمارے علماء جو تقرر کیا ہوا ہے ہم نے، جو ان کی ہم باقاعدہ فیسیں پے کر رہے ہیں، وہ ہمیں وہ بتا رہے ہیں، اور ہمارا یہ تصور کیا ہے کہ کیا ہمارے حضرت صاحب، ہمارے مولانا، ہمارے پیر جی، ہمارے قاری صاحب وہ بات ہمیں قرآن کی نہیں بتاتے؟ تو وہ احبار و رہبان کیا کرتے تھے؟ ان کا بھی تصور یہی تھا کہ کیا یہ ہمارے احبار رہبان، ہمارے پیر، ہمارے مشائخ جو کچھ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، کیا یہ سارا وہی نہیں ہے جو دین اللہ کا ہے؟ میرے بھائی، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، اور یہ جاگ کر سننے والا ہے۔ لا یبق من القرآن الا رسمہ، رسم الخط کے سوا قرآن۔ آج ہم جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، ایمانداری کے ساتھ اپنا اپنا تجزیہ کریں کہ ہم قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ مانتے سارے ہیں یا نہیں؟ ہمارا تصور کیا ہے کہ نہیں، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہماری سمجھ سے اوپر ہے۔ مطلب اللہ رب کریم نے جو آپ کا خالق ہے، اور اللہ رب کریم جس نے یہ قرآن کو تخلیق کیا ہے، یہ اللہ دونوں کا خالق ہے۔ پھر یہ شک کر کے آپ نے اللہ کے اوپر شک کیا ہے کہ یہ ابھی پتہ نہیں بات ہے کہ نہیں ہے۔ لا یبق من القرآن الا رسمہ، قرآن رسم الخط کے سوا باقی نہیں رہے گا۔ آج زمانے میں قرآن رسم الخط کے سوا باقی نہیں ہے، کہ وہ رسم الخط اس کا موجود ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ کو قرآن کریم ملیں گے، ان کے اوپر پیپر بہت شاندار لگا ہوا ہے، چھپی ہوئی چیز ایسی ہے کہ زمانہ دیکھتا ہے کہ واہ کمال کر دیا پرنٹر نے، پریس والے نے، سبحان اللہ۔ وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس کا ورق کیسا ہے، اس کی رائٹنگ کیسی ہے، لکھا ہوا کیسا ہے، پھر اس کا وزن چیک کریں، پیپر کے مطابق وزنی کتنا ہے، واہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ لیکن رسم الخط کے سوا آپ زمانے میں دیکھیے، میں مدارس میں رہ کر آیا، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ مدارس کے اندر جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے دین کی، وہاں قرآن کو کتنا وقت دیا جاتا ہے اور باقی چیزوں کو کتنا وقت دیا جاتا ہے۔ واللہ وہاں سے نکلنے والا صحیح معنوں میں اگر کوئی طالب علم نکلتا ہے تو وہ اسی بات کو سیکھ کر نکلتا ہے کہ مجھے زمانے میں جا کر روزی کیسے کمانا ہے، اور سارے قرآن کا نام استعمال کرتے ہیں۔ کہیں آپ کے مدارس بنے ہیں تو وہ وہی چیز لے کر اٹھیں گے کہ آپ اس قرآن کو رٹوا دو، بچوں کو یہ حفظ کروا دو، اور حفظ کے مدارس قائم کر کے آپ اپنے علاقے کے اندر دیکھ لیں حفظ کے مدارس کتنے ہیں، حفظ میں بچے کتنے ہیں، اور پھر جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ یہ طوطے کی طرح رٹ لینے سے کفایت کر جائے گا؟ یہ تو رسم الخط ہی رہ جائے گا نا۔ وہ 30 روپے کی سی ڈی لے لو، نہیں تو آج کل تو اللہ کا فضل ہے، یہ جو ہمارے پاس میڈیا آ گیا ہے، اس میں تو آپ کو بغیر کسی حیل و حجت کے آپ اس کو روزانہ کے لحاظ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایک دفعہ کر لیں، آپ کے پاس ڈیوائسز ایسی ہیں مختصر سی، چھوٹی سی، اور ان کے اندر وہ چیزیں اتنی مختصر کر کے دے دی ہوئی ہیں کہ آپ کو چند MB میں ایک پورا قرآن مجید مل رہا ہے، روزانہ ٹوٹیاں لگائیں سنتے رہیں، واللہ کچھ فائدے کا نہیں ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ لا یبق من القرآن الا رسمہ، رسم الخط باقی رہ گیا ہے، کچھ اس کے سوا باقی نہیں ہے۔ اور آج وہ زمانہ آ چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجدہم، مسجدیں ان کی، اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں کیسی ہوں گی؟ عامرۃن، وہ بہت بڑی بڑی ہوں گی، عامرۃن بڑی بڑی ہوں گی، مساجد کھلی، کشادہ، خوبصورت، بناوٹ میں عالی شان، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مساجد بڑی بڑی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آپ معاشرے کی مساجد کا احساس کر لیجئے، کون سی مسجد آپ کو نظر آتی ہے جو اس وقت خرابی سے بچی ہو؟ اللہ سوائے رونے کے باقی کیا ہے ہمارے پاس؟
لیکن واللہ ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم یہ باتیں دیکھ کر نہ ہمیں کوئی سنانے کے لیے تیار ہے اور نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر سنیں گے بھی تو ایک کان سے سن کر یہاں سے نکال دیں گے، فوراً فتویٰ داغ دیں گے، باہر نکل کر کے ایک بات عام کر دو، یہ تو منکر حدیث ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، لا یبقى من القرآن الا رسمہ، مساجدہم عامرۃ وہو خراب من الہدی، مساجد ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، بڑی بڑی ہوں گی، عالی شان ہوں گی، شاندار ہوں گی، اور ان پر کتنے کتنے لوگوں نے شاندار قسم کے کام کر کے دکھا دیے ہوں گے، لیکن وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی، ہدایت سے خالی ہیں۔ علماؤہم، اب اگلی بات دیکھیے، علماؤہم، اس وقت کے علماء کی کیا حالت ہوگی؟ شر من تحت ادیم السماء، آسمان کے تلے اگر کوئی بدترین چیز ہوگی تو وہ اس وقت کے علماء ہوں گے۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، بدترین مخلوق اس وقت کی آسمان کے نیچے اگر کوئی ہوگی تو وہ علماء ہوں گے۔ مجھے بتائیے کہ علماء سے سستا کون ملتا ہے؟ آپ کا کوڑا اٹھانے والا بھی واللہ آپ سے پیسے زیادہ وصول کر کے لے جاتا ہے، آپ اس کی دہاڑی کے حساب میں لگا لیجئے اور ایک مسجد کے ملا کا حساب لگا لیجئے کہ اس کو آپ نے 6-8 ہزار روپے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور مہینے کا آپ کا 6,000 کا ایک صرف دودھ پورا نہیں ہوتا، وہ اپنے سارے کام اس کے اندر پورے کر رہا ہے، اور کہاں سے کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، آپ اس کی صورتحال تو دیکھیے۔ اور پھر وہ خود اپاہج بن کر بیٹھا ہے، آپ کے گھروں میں جا کر آپ کے بچوں کے سپارے پڑھا کر، آپ کو عجیب عجیب باتیں وہ بتا کر، دین کے نام کی چیزیں آپ کو دکھا کر اپنا وہ سودا بیچنے کے لیے ہر وقت وہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں اس دکانداری کو اس نے چمکایا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اور زمانے کے اندر آپ اس کو بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ مولوی صاحب یہ بات آپ نے کی ہے، چھٹی ہو جائے گی، نہیں، ڈنڈا کس کے پاس ہے؟ میں نے کئی بار یہ بات عرض کی، اور یہ ابھی یہ ایک بات ہو رہی تھی کہ جمعہ پڑھایا تو میں نے ڈنڈا، انہوں نے بڑا ایک خوبصورت قسم کا رکھا ہوا تھا، میں نے وہاں پہ ان کو بتایا کہ میرے بھائیوں کبھی اس بات کو دیکھا آپ نے کہ یہ جو ڈنڈا پڑا ہے یہ ڈنڈا کس بات کی علامت تھی؟ آپ بتائیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانے میں علماء بھیجے تھے درس و تدریس کے لیے، وہ علماء بنا کر بھیجے تھے یا گورنر بنا کر بھیجے تھے؟ وہ علاقے کے معتبر لوگ بنا کر بھیجے گئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہوا کرتا تھا۔ وہ جب خطبہ دیا کرتے تھے ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا، قوم کو بتاتے تھے، باور کرواتے تھے کہ قوم کے لوگوں یاد رکھو، اس بستی میں، اس علاقے میں اگر رہنا ہے تو یہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، اس میں رہنا ہے تو قانون اسلامی کو فالو کرنا ہوگا۔ تم مسلمان نہیں ہو تو تمہارے لیے قانون اسلام نے الگ دے دیے ہوئے ہیں، ان قوانین کی پاسداری تمہیں کرنا ہوگی، اگر نہیں کرو گے تو یہ ڈنڈا تمہارا۔ یہ نہیں تھا کہ تم کافر ہو، تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، پھر بھی تمہیں نماز ہمارے پیچھے پڑھنا پڑے گی، واللہ کوئی بات ایسی نہیں تھی۔ تم یہودی ہو رہو، تم عیسائی ہو رہو، لیکن یہ علاقہ مسلمانوں کا فتح کیا ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ یہاں پر رہنا ہے تو جو قانون ہم نے بنائے ہیں، یہ قانون کا نفاذ ہوگا، وہ آپ کے لیے الگ قوانین ہیں، ان قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی، اور اس ڈنڈے کے تحت تمہیں وہ قانون کے اوپر عمل کروایا جائے گا۔ آج وہ 1 گھنٹے کے لیے مولانا صاحب کو پکڑا دیا جاتا ہے ڈنڈا کہ مولوی صاحب یہ ڈنڈا آپ کھڑکا لیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں ہم نے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ڈنڈا پکڑ لیں، یاد رکھیں اس بات کو کہ یہاں ہم نے آپ کو کھڑا کیا، اور یہ باقی جو 6 دن اور 23 گھنٹے ہیں نا، یہ ڈنڈا ہمارے پاس ہے، اگر ذرا کچھ ہماری طبیعت کے خلاف بات کی تو کک آؤٹ کریں گے، مولوی صاحب آپ جائیں اپنے گھر۔ اور اس سے بڑا کیا صورتحال علماء کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء،
بدترین مخلوق اس وقت کی علماء ہوں گے آسمان کے نیچے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عندہم تخرج الفتنہ، تمہارے فتنے یہاں سے نکلیں گے۔ آپ بتائیے کہ یہ ہمارے اس وقت فتنے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ ہماری مساجد سے، ہمارے علماء سے، یا دکانوں سے فتنے اٹھ رہے ہیں؟ کیا بازاروں سے فتنے اٹھتے ہیں؟ کیا فیکٹریوں کے اندر فتنے جو ہے وہ آ رہے ہیں؟ یہ بازار جس کو بدترین جگہ کہا تھا، وہاں ان کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس مولوی کو بٹھایا جائے گا۔ ذرا سوچیے تو صحیح، مختصر ہے میرے بھائی بیٹھے ہوئے تو کیا ہے، کم سے کم ہماری کوئی کھڑکی تو کھل جائے۔ خدا کے بندو، ان کے فیصلے تم بازاروں میں بیٹھ کر رہے ہو، کس کو آنا ہے اور کس کو بھیج دینا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا من عندہم تخرج الفتنہ ومنہم تعود، اور یہ وڈیرے جن کے ہاتھ میں اصل میں ڈنڈا ہے، یہ فتنے واپس انہی کی طرف لٹا دیں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے، واپس انہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آج صورتحال تو اس میں کوئی فرق نہیں رہا، لیکن ابھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کو پکڑا لہوم و لعبا، کھیل اور تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہم دنیا کی زندگی کے اندر کس طرح اس وقت اپنے آپ کو فٹ کیے ہوئے ہیں؟ سارے یہ بات کہتے ہیں، ہر روز ہم اپنے کندھوں پر اپنے بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے یاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزی قریب کو، اپنے محلے داروں کو ہر روز اپنے کندھوں پر ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایک دن کے اندر بھی کتنوں کو چھوڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود کبھی یہ بات سوچی کہ یہ آج جو میرے قدم چلا کر اس ساتھی کو لے کر جا رہے ہیں، کل کو یہ میرے قدم جواب دے دیں گے اور مجھے میرے ساتھیوں نے اٹھایا ہوا ہوگا اور جا کر رکھائیں گے۔ کبھی ہم نے ان باتوں کو نہیں سوچا میرے بھائی۔ اللہ توفیق دے۔ فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج کے دن ایسا ہے کہ ہم ان کو بھلا دیں گے جیسا انہوں نے اس دن کی جو ملاقات ہے اس کو بھلا دیا ہوا تھا۔ یعنی گویا نام لینے والے تھے، نام تو لیتے رہے اس دن کا، لیکن ملاقات کے لیے تیاری انہوں نے تیاری نہیں کی۔ تو جیسا انہوں نے بلایا آج ہم ان کو بلا رہے ہیں۔ اس دن کو انہوں نے بلا دیا تھا، ہم ان کو بلا دیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہے کیا، ہماری آیتوں سے جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ ہم آج جان بوجھ کر اس کتاب سے انکاری ہو چکے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ان آیات کا جو ہم عملی انکار کر رہے ہیں۔ زبانی ہم اقرار کرتے ہیں، باتیں ذرا سخت بھی ہو سکتی ہیں، کڑوی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہیں بڑی تفہیم طلب۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی ایک آیت ہے، ایک آیت تفہیم کے لیے، ایک آیت کتنی شدید قسم کی ہمیں لگ رہی ہے۔ پورا قرآن 6236 آیات پر، اور اگر اس کی ایک ایک آیت کو ہم اس طرح کر کے دیکھنا شروع کر دیں، پھر اس میں ایک مضمون ہی نہیں، میں نے اس کا ایک اشارہ دیا ہے، مطلب یہ نہیں کہ کل یہی اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت جن پر قرآن نازل ہوا ہے، وہ ایک آیت کو پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ شاید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، اتنی بار ایک آیہ مبارکہ کو دہرایا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت کو اتنی بار ہی کیوں دہرا دیا؟ یہ وہ تہجد کا وقت ہے، فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ توفیق دے ان باتوں کو سمجھنے کی یا سیکھنے کی۔ میرے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوزیشن ہے، ایک آیت کو دہرائے جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ سمجھتی ہیں صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ شاید پیغمبر بھول گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت پر اتنی دیر کیوں؟ فرمایا جب بدا میری
مضامین ہی اتنے کھلتے جا رہے تھے. جب میں پڑھتا ہوں نیا مضمون سامنے، جب پڑھتا ہوں نیا مضمون سامنے، جب پڑھتا ہوں نیا مضمون سامنے. یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب ہے. یہ تب بھی عمل اسی طرح اس کے مطابق کر کے کامیاب ہوئے ہیں، آج بھی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. تفہیم ہر دفعہ اس کو پڑھیں گے تو نئی یہ دے گی، جب پڑھیں گے تو یہ نئی تفہیم دے گی. آپ کیوں اس پر پابندی لگاتے ہیں کہ اس کو تفہیم ہم نے نہیں کرنا، یہ اس کے لیے اور بڑا کچھ سمجھیں گے؟ نہیں، آپ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کتاب ہے جو فرمایا کہ ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے سمجھنے کے لیے اسے آسان کر دیا ہے. لیکن ہم نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ بڑی مشکل کتاب ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. میرے بھائی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.